بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اولئک فی ضلال بعید۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کی توفیق سے ایک نئی صورت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ صورت کا نام ہے سورہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کی پہلی 4 آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورت کا نام اللہ رب العزت نے اپنے ایک جلیل القدر اول العزم پیغمبر جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی پر رکھا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع اور 52 ورسز ہیں، آیات ہیں، اور یہ بھی ایک سورہ رات کی طرح بالکل چھوٹی سی سورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چند ہی دنوں میں پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ مکی سورت ہے، اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی انبیاء کرام کے دعوتی زندگی کے واقعات کا تذکرہ، انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد کا تذکرہ، انبیاء کرام کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا تذکرہ، انبیاء کرام کو ان کی قومیں کیا کیا جواب دیتی رہیں، کیسے کیسے اپنے نبیوں سے جھگڑتی رہیں،
ان باتوں کا تذکرہ، اور پھر قیامت کے دن کے قائم ہونے کے دلائل، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ اور اس کے دلائل، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سے فالوورز، پیشوا اپنی لیڈرز کے ساتھ کس طرح اللہ کی عدالت میں میدان محشر میں جھگڑ رہے ہوں گے، جو دنیا میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کو فالو کرتے رہے اور ان کے گن گاتے رہے اور ان کی پیروی کرتے رہے، وہ قیامت کے دن اپنے لیڈروں اور پیشواؤں کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہاں تو وہ ان سے کسی بات کی دلیل پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، یہاں تو وہ ان سے کسی قرآن مجید کی آیت یا حدیث کا حوالہ مانگنا ان کی گستاخی سمجھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں دیگر مکی صورتوں کی طرح اللہ رب العزت کی قدرتوں کا اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتہائی اختصار سے چند آیات میں تذکرہ، لیکن اس سورہ مبارکہ کے نام سے بھی واضح ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اور ان کی دعوتی زندگی کا بھی کچھ تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے تو اس سورت کا نام سورہ ابراہیم علیہ السلام رکھا گیا۔ اور پھر اس سورت کے اندر وہ مشہور و معروف آیت کریمہ بھی ہے، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید اور بڑا سخت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کلمہ اسلام، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور پھر کلمہ کفر، ان دونوں کا فرق بیان کیا ہے اور ایک مثال سے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے کلمہ اسلام کو، کلمہ حق کو، کلمہ توحید کو ایک درخت سے تشبیہ دی کہ یہ کلمہ توحید اس کی مثال ایک درخت کی مثال ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ بہرحال سورہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ چند بنیادی موضوعات ہیں انشاءاللہ جو ان 52 آیات کے اندر انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ آج پڑھی جانے والی پہلی 4 آیات، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو سب سے پہلے حروف مقطعات کا تذکرہ فرمایا، اور حروف مقطعات جن کی تفصیل اس سے پہلے ہم کئی ایک صورتوں میں پڑھ چکے، سب سے زیادہ تفصیل سے سورۃ البقرہ میں الف لام میم، اور پھر اسی طرح اور بھی کئی صورتوں میں، اور سورہ ابراہیم سے پہلے سورۃ الرعد کے آغاز میں بھی ان حروف مقطعات کا تذکرہ پڑھ چکے۔ یہ حروف اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ، اور ان کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو قطع کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک لفظ کی شکل میں نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے
اس صورت میں الر نہیں پڑھیں گے بلکہ الف الگ، لام الگ اور را الگ، اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ حروف مقطعات قرآن مجید کے اندر کفار کو ایک قسم کا چیلنج ہے کہ آؤ میدان میں ہمت ہے، انہی حروف تہجی کو استعمال کر کے تم بھی قرآن جیسی کوئی ایک کتاب بنا کے دکھاؤ۔ ایک کتاب نہیں تو 10 صورتیں، 10 صورتیں نہیں تو ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید کا تذکرہ ہوتا ہے، یہاں بھی الف لام اور را کے فوراً بعد کتاب انزلناہ الیک، قرآن مجید کا تذکرہ، اور اسی سے اہل علم نے یہ استنباط کیا ہے کہ غالباً ان حروف مقطعات میں قرآن مجید کے حوالے سے ہی کوئی بات ہے، قرآن مجید کے حوالے سے ہی کفار کو کوئی چیلنج کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا تذکرہ اور قرآن مجید کے نزول کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد ہدایت کا تذکرہ۔ قرآن مجید کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائیں گے، تاریکیوں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے جائیں گے، شرک سے نکال کر توحید کی طرف لے جائیں گے، کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد ہے، اور یہ مقصد خود بخود ادا نہیں ہونا، بلکہ اس مقصد کو بنیادی طور پہ سب سے پہلے ادا کرنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنا۔ اور پھر یہاں سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو منکرین حدیث کا خیال ہے نا کہ بس ہمیں قرآن ہی کافی ہے، یہ محض ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ قرآن مجید سے اگر ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق ہدایت پانا چاہے گا تو سب کی ہدایت اور سب کی ہدایت کے معیار الگ الگ ہوں گے، لیکن اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو جس طرح سمجھا اور جس طرح آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا، اگر ہم بھی سیرت طیبہ کی روشنی میں ویسے ہی اس قرآن کو سمجھیں گے تو پھر صحیح معنوں میں ہم اس قرآن سے ہدایت پائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نعوذ باللہ منکرین حدیث کے بقول ایک ڈاکیے کی حیثیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکیا جس طرح ایک خط آ کے آپ کو دے دیتا ہے، بس پکڑا کے چلا جاتا، وہ تو خط کھولتا بھی نہیں، جبکہ یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو سب سے پہلے کھول کر خود پڑھا ہے، سمجھا ہے، عمل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد امت کو وہ خط پڑھ کر سمجھایا ہے اور اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو آپ کی حیثیت پھر ایک ڈاکیے کی طرح، ایک پوسٹ مین کی طرح کیسے ہو گئی؟ آپ اس قرآن کے شارح ہیں، اس کی شرح، اس کی تفسیر کرنے والے ہیں، سب سے پہلے مفسر اس قرآن کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے، مایوسیوں سے نکال کر امیدوں کی کرن دکھاتا ہے، اور یہ سارا کچھ بھی تب ہی ممکن ہوگا اگر ہم اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اگر سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو اس قرآن سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف اور صرف چند نیکیاں تو مل جائیں گی، ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں تو مل جائیں گی، لیکن جو اس کے نزول کا اصل اور بنیادی مقصد ہے کہ انسان مایوسیوں سے نکل کر امیدوں کی زندگی جیے،
کفر و شرک سے نکل کر توحید کی طرف آ جائے۔ یہ مقصد تبھی پورا ہوگا اگر اس قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نہ صرف خود تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کا سفر کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی توہم پرستیاں، جہالتیں، شرک اور مایوسیاں، ان سب چیزوں سے معاشرے کو اور لوگوں کو نکالنے کے لیے ہم لوگوں کو اس قرآن سے منسلک کرنے کی انشاءاللہ ایک باقاعدہ تحریک چلائیں گے۔ اگر آج بھی ہم اپنے معاشروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جہالت ختم، تاریکیاں ختم، شرک ختم، اللہ کی نافرمانیاں، بغاوتیں، حرام، سود، جو کچھ بھی ہے، یہ سارا کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لوگوں کو اس قرآن سے جوڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 2 کے اندر بھی اسی چیز کی وضاحت ہے، اور آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ کیا ہے کہ کافر اس قرآن سے ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی شدید ترین محبت میں گرفتار ہیں، وہ مادہ پرستی کے ایسے رسیا ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا کی عارضی اور فانی زندگی کے ایسے گرویدہ ہو چکے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی ان کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا سے صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ شدید محبت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے، بربادی ہے، اور آخرت میں بھی ذلت ہے، رسوائی ہے، اور اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے کہ دین اسلام ہمیں دنیا کی نعمتیں استعمال کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ یہ بات بڑی باریک سی ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے، اور یہ بات اس سے قبل بھی کئی دفعہ آپ کو گوش گزار کر چکا ہوں کہ فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ دنیا کی نعمتیں، بیوی، بچے، مال، دولت، اولاد، گھر، کوٹھیاں، سواریاں، زراعت، کھیتی باڑی، یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کو استعمال کرنا یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے اسلام میں، بلکہ ان نعمتوں کو ایک حد میں رہتے ہوئے استعمال کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اسلام کی روح سے ضروری ہے۔ اور جو لوگ ان نعمتوں کو ترک کر کے رہبانیت کی زندگی گزارتے ہیں اور اچھی نعمتیں، اچھے کھانے، ان کو استعمال نہ کرنا وہ تقوی اور پرہیزگاری خیال کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ اسلام کی روح کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جو لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، تارک الدنیا بن جاتے ہیں، وہ لوگ در حقیقت فطرت کے خلاف ایک جنگ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب شادی، نکاح، بیاہ یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ رہبانیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں یا عیسائیوں میں، عیسائیوں کے اندر یہ چیز خیر بطور خاص زیادہ ہے، تو جو لوگ اللہ کے گھر کی اور اپنے چرچ کی اور اپنے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاتے تھے، وہ شادی نہیں کرتے، اور آج بھی ان کی نوجوان بچیاں بہت سی وہ اس کام کے لیے وقف ہو جاتی ہیں، شادی نہیں کرتی، لیکن ان کی بدکاری کے کئی واقعات وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک فطری ضرورت ہے، صرف یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں، لیکن
فطری جذبات کو کس طرح کچلا جا سکتا ہے، فطرت کے خلاف جنگ میں کس طرح جیتا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے پھر ان کو چوری چھپے اپنی ان فطری خواہشات کو پورا کرنا پڑتا ہے بدکاری اور زناکاری کے ساتھ۔ اس لیے اسلام ایک معتدل دین ہے، انتہائی خوبصورت دین ہے، جو اپنے ماننے والوں کو اعتدال کی راہ سکھاتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک لمٹ میں، ایک حد تک۔ ترجیح تمہاری آخرت کو ہونی چاہیے، پریفر کس کو کرنا ہے؟ آخرت۔ اللہ اکبر۔ سر کا تاج اگر بنانا ہے تو دین کو بنانا ہے، آخرت کو بنانا ہے، قرآن کو بنانا ہے۔ دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو استعمال تو کرنا ہے، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ وہ سر کا تاج والا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقام وہ ہمارے پاؤں کی جوتے کی نوک ہے۔ دنیا کو سر پہ نہیں چڑھانا۔ آج بدقسمتی سے لمحہ فکریہ ہے کہ آج دنیا پڑھنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، کالجز، سکولز، یونیورسٹیز، تعلیمی ادارے، اکیڈمیز، ٹیوشن سینٹر سب آباد ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں۔ قرآن پڑھنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس یہی عذر ہے، یہی ایکسکیوز ہے، یہ وقت نہیں مینج ہوتا، یہ ٹائم مینج نہیں ہوتا جی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کہیں دنیا سے بہتر تھی اور ہمیشہ رہنے والی پائیدار زندگی تھی۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے اس وصف کا تذکرہ کیا ہے جو دنیا کی زندگی سے شدید محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ نہ ایمان لاتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حلال و حرام کی کوئی تمیز۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخری آیت میں، آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے، یعنی وہ پیغمبر وہی زبان بولتا ہے جو اس علاقے کی، اس قوم کی زبان ہوتی ہے جس قوم کی طرف پیغمبر کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ اب ہر پیغمبر اپنی قوم کی زبان میں مبعوث کیا جاتا ہے، یعنی وہی زبان بولنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس قوم کی زبان کو سمجھتا ہوگا تو ان کو دین کی دعوت دے گا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پہ جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے ان کی زبان عربی تھی، تو اللہ پاک نے آپ کو بھی عربی زبان سکھائی۔ آپ نے عربی زبان میں نازل ہونے والے قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر وضاحت سے بیان کر دیا۔ جب اس قوم نے سمجھ لیا، صحابہ کرام نے سمجھ لیا، تو آپ کا پھر دوسرے نبیوں سے فرق یہ ہے کہ آپ صرف عربوں کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ آپ ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی کئی آیات ہیں۔ سب سے پہلے عربوں کو قرآن سکھایا، سمجھایا آپ نے، اور پھر اس کے بعد عربوں نے آگے پھر غیر عربوں کو یہ قرآن سکھایا، سمجھایا اور ان کی زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اور الحمدللہ قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہونے والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح یہ قرآن ٹرانسلیٹ ہو کر پھر دنیا کی باقی زبانوں اور باقی قوموں تک بھی پہنچ گیا۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد آیت کا نشان نہیں ہے۔ کئی صورتوں میں تو حروف مقطعات پوری ایک آیت ہوتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ ہے،
الف لام میم کے بعد گول دائرہ ہے، آیت ختم ہونے کی نشانی، جبکہ یہاں نہیں ہے۔ الف لام را کتاب، ایک کتاب ہے۔ اب یہاں الف لام را اور کتاب، یہاں دو طریقوں سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اہل علم نے دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک تو الف لام را کو ساتھ ملا کر، کیونکہ درمیان میں آیت ختم ہونے کا نشان بھی نہیں ہے، الف لام را کتاب، ترجمہ بنے گا الف لام را ایک کتاب ہے، یعنی قرآن مجید کا حصہ ہے۔ الف لام را کتاب ایک کتاب ہے، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اور یہ عربوں کے لیے چیلنج ہیں کہ تم بھی ان حروف کو استعمال کر کے کوئی کتاب بنا کے دکھاؤ۔ اور دوسرا جو انداز زیادہ اہل علم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام را یہ الگ ہیں، اور اس کے بعد ھذا کتاب، ھذا یہاں ایک سٹارٹنگ ورڈ، ایک مبتدا جو تھا وہ حذف ہے۔ اگر الف لام را کو مبتدا نہیں بنانا، یہاں سے سٹارٹ نہیں لینا جملے کا، تو پھر ھذا کتاب، ھذا محذوف ہوگا، ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے قرآن مجید، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، ہو اسے، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے کتاب کی طرف، انزلنا ہو ہم نے اتارا ہے اسے، الیکا آپ کی طرف۔ یہ نقطہ بھی بیان کیا بعض اہل علم نے کہ یہ جو قرآن مجید کے متعلق بار بار آتا ہے نا، ہم نے اتارا، اس اتارنے کے اندر بھی ایک بہت بڑا عقیدہ موجود ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک عرش پہ ہے۔ اتاری تو کوئی چیز اوپر سے نیچے کو جاتی ہے نا، تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر جگہ ہی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ پاک لا مکان ہے، اس کا مکان ہی کوئی نہیں، یہ دونوں انتہائیں ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہی ہے، ہر چیز میں ہی ہے، اور اللہ کا کوئی مکان ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور یہ دونوں عقیدے غلط ہیں۔ صحیح عقیدہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ ہے، اور اسی لیے فرمایا انزلناہ ہم نے اتارا ہے اسے، الیکا الا جمع کا آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اتارا ہے لی تاکہ، مقصد کیا ہے اس قرآن کا؟ صرف برکت کا حصول، صرف شادی بیاہ کے موقع پہ بیٹی کو اس قرآن کے نیچے سے گزار دینا، اس کے سائے میں رخصت کر دینا، عدالتوں میں قسمیں اٹھا لینا، اس قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد ہے ہدایت، لوگوں کو روشنی دکھانا، لی تاکہ تخرجا آپ نکال لائیں الناس لوگوں کو من الظلمات تاریکیوں سے۔ ظلمات کا واحد کیا ہے؟ ظلمتن، ظلمتن سے ظلمات تاریکیاں، ڈارکنیسز، اور قرآن مجید تاریکی نہیں کہتا، تاریکیاں، اس لیے کہ باطل ایک نہیں ہوتا، باطل کئی ہیں، جہالت ایک نہیں ہوتی، کئی ہیں، گمراہی ایک نہیں ہوتی، کئی ہوتی ہیں، شیطان کی راہ ایک نہیں، کئی راہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا الن نور، نور کی طرف، روشنی کی طرف، اور روشنی ہمیشہ ایک ہوتی ہے، روشنیاں نہیں کہا، روشنی، حق ایک ہوتا ہے، صراط مستقیم ایک ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے ایک سیدھی لائن کھینچی تھی، سیدھی لائن کھینچ کے فرمایا تھا، اس کی دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچ کے فرمایا تھا یہ درمیان میں جو سیدھی لائن ہے، ھذا صراطی مستقیم، یہ ہے میری راہ، سیدھی راہ، اور یہ دائیں بائیں جو راہیں ہیں نا، فرمایا یہ شیطان کی راہیں۔ تو گمراہی کے راستے کئی ہیں، بدعات کئی ہیں، سنت ایک ہوتی ہے۔
تاریکیاں، جہالتیں، توہم پرستیاں وہ کئی ہیں۔ یہاں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا وصف کس کا بیان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ذریعہ کون سی چیز بنے گی؟ قرآن مجید۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا، اور قرآن مجید بھی یہی کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے اس کو اپنا وصف بھی بیان کیا ہے۔ اللہ پاک خود بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ پاک ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کا دوست شیطان ہے، اور وہ انہیں روشنیوں سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ جس کے ساتھ دوستی لگائیں گے پھر ویسا ہی انسان کو نتیجہ ملے گا۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے۔ نبی، پیغمبر، ولی، مبلغ، داعی اگر کسی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا سکتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں، کوشش وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی توفیق اور اس کے اذن اور اس کی مرضی اور اس کے قاعدے قانون جو اس نے مقرر کیے ہیں ان کو وائیولیٹ کرتے ہوئے، بائی پاس کرتے ہوئے انسان کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کی توفیق اور مرضی ہوگی تو ہدایت نہیں۔ اور اللہ کی مرضی کس کے لیے ہوتی ہے وہ بھی اللہ نے وضاحت کر دی، جو خود ہدایت چاہے گا۔ ہر ایک کو ہدایت دینا ممکن نہیں۔ اور ابو طالب، آزر، ابن نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں، یہ سب اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اب ان کے رب کے اذن سے، ان کے رب کی مرضی سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ جو فرمایا تھا نا إِلَى النور، نور کی طرف، اسی کی آگے وضاحت ہے، اسی کا بدل ہے، اسی کی وضاحت ہے کہ وہ إِلَى النور کیا ہے۔ فرمایا إِلَى یعنی إِلَى صِرَاطِ، اس راستے کی طرف، العزیزی جو عزیز کا راستہ ہے، جو الحمیدی حمید کا راستہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسماء الحسنی ہے۔ اور ان کا معنی کیا ہے؟ العزیز جو سب پر غالب ہے، الحمید بے حد تعریف والا، اس کے الی صراط العزیز الحمید، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ اللہ الذی، آگے اس العزیز اور اس الحمید کی پھر وضاحت، یعنی اللہ ہی، یعنی اللہ کے راستے کی طرف، الذی جو، لہو اسی کا ہے، وہ جو، لہو اسی کا ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا بادشاہ اور مالک ہے، اس کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کو یہ قرآن۔ اور آگے جو اس قرآن سے ہدایت نہیں پاتے ان کا تذکرہ، واو اور ویلن، بڑی ہلاکت ہے۔ ویلن کے اوپر جو تنوین ہے اس کی وجہ سے یہ تعظیم کے لیے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ویلن کا بڑی ہلاکت، بگ، وہ کہتے ہیں ہلاکت، ویلن اور بڑی ہلاکت ہے، چھوٹی موٹی ہلاکت اور تباہی نہیں، بہت بڑا لاس ہے۔ لی کے لیے، کن کے لیے؟ الکافرین، ان کافروں کے لیے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے
بڑی ہلاکت ہے۔ وہ ہلاکت کس شکل میں ہے؟ من عذاب شدید، سخت عذاب کے باعث، سخت عذاب کی شکل میں۔ اور یہ ہلاکت و بربادی اور ایک طرح کا عذاب ان کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کافر کے عذاب کی کئی صورتیں ہیں، مثال کے طور پہ بے سکونی، اینگزائٹی، ڈپریشن، خودکشی، اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ نہ ہو، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہوتی ہیں؟ مسلمانوں کے ملکوں میں یا کافروں کے ملکوں میں؟ اور جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے دعوے دار ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق ایک وقت تک، اس ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ دنیا میں خودکشیاں جاپان میں ہوتی، سب سے زیادہ ترقی یافتہ۔ اللہ اکبر۔ الذین، ان کافروں کے متعلق جن کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، شدید ترین عذاب ہے، فرمایا ان کے کچھ اوصاف ہیں، ان کے کچھ وصف ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے الذین، وہ جو یستحبون، بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ یستحبون، اس کے اندر کچھ زائد حروف ہیں، سین اور تا۔ یہ لفظ یوں بھی ہو سکتا تھا یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ زائد حروف ہیں۔ یستحبون، تو یہ زائد حروف سین اور تا کبھی تو طلب کا معنی دیتے ہیں، جیسے استغفار، بخشش مانگنا، اور کبھی یہ زائد حروف مبالغے کا معنی دیتے ہیں، ایکسس پیدا کرتے ہیں۔ یستحبون، وہ بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں اس کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی زندگی سے محبت، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اگر شریعت پر عمل کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے تو بیوی سے محبت، والدین سے محبت، بچوں سے محبت، اپنے گھر سے محبت، کھانے پینے کی چیزوں سے محبت، یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، نبی کی محبت پر غالب آ جائے، قرآن کی محبت پر غالب آ جائے، نماز کی محبت پر غالب آ جائے، آخرت کی تیاری پر غالب آ جائے، تو پھر یہ تباہی ہے، بربادی ہے، پھر یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ تو فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ کا لفظ ترجمے کے اندر استعمال کریں گے زائد حروف کی وجہ سے۔ اور کافروں کا یہ وصف قرآن مجید نے کئی مقامات پہ بیان کیے۔ اگر میں اور آپ بھی اپنے اپنے دل کو ٹٹولیں، کیا ہمارے دل میں آخرت کی زندگی کی زیادہ محبت ہے، اس کی تیاری اور اس کی فکر کی زیادہ چاہت ہے اور فکر ہے اور محبت ہے، یا دنیا کی؟ اگر دنیا سے زیادہ محبت ہے تو سمجھیے کہ کفر کی علامتیں ہمارے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اگر دنیا کی بجائے آخرت سے زیادہ محبت ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر سمجھیے کہ پھر ایمان والوں کی طرف زیادہ جھکاؤ۔ اللہم اجعلنا من۔ کافر دنیا سے شدید محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ خود بھی دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ ہی آخرت کی تیاری کرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، بس وہ دنیا کی طرف ہی بھاگیں، دنیا کے بندے بن جائیں، روپے پیسے کے پتر بن جائیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جدھر میں چل رہا ہوں نا سارے ادھر ہی آ جائیں۔ وَيَبْغُونَ، اور وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ تلاش میں رہتے ہیں، ہاں اس کے، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے سبیل کی طرف، وہ جو راستہ ہے نا سیدھا۔ سبیل کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہے،
اس لیے ہا کی ضمیر مؤنث سے استعمال ہوئی. وَيَبْغُونَ اور وہ تلاش میں رہتے ہیں، ہا اس کے، اس میں، کس میں؟ اس راستے میں، سبیل اللہ میں. کیا تلاش میں رہتے ہیں؟ کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ عوجا، کجی، ٹیڑھ پن، ویکنس، ویک پوائنٹ. وہ اس کے اندر کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں. اور بھائی یہ نمازاں کی پیا ہے، قرآن میں کیا پڑھا ہوا ہے، پردے میں کیا پڑھا ہے، حلال میں کیا پڑھا ہے، داڑھی میں کیا پڑھا ہے. یعنی مختلف طریقوں سے وہ کیڑے نکالیں گے ان چیزوں میں تاکہ لوگوں کو ان چیزوں سے مترفر کر کے وہ دنیا پرستی میں ان کو اپنا ہم سفر بنا لیں. اولئک، یہ لوگ ہیں، فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی. Those are in extreme error، بہت دور کی گمراہی میں، جہاں سے واپسی بہت مشکل ہے. وما ارسلنا، آخری آیت میں اللہ پاک نے حقیقت بیان کی کہ ہر نبی اپنی ابتدائی طور پہ جس علاقے سے وہ اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے وہ نبی اس قوم کی زبان بولنے والا ہوتا ہے. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی رسول، نکرہ ہے رسول کا لفظ تنوین کی وجہ سے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی رسول، الا مگر، بی میں، لسان زبان، لینگویج، قومی ہی اپنی قوم، الا بلسان قومی ہی مگر اپنی قوم کی زبان میں، مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. اور یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ اس وجہ سے تاکہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے، کیونکہ زبان سمجھ آئے گی تو قرآن سمجھ آئے گا. لی، تاکہ، یبینا، وہ کھول کر بیان کر دے، لہم، ان کے لیے، تاکہ نبی لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات کو، ہدایت کو کھول کھول کر بیان کر دے. دوبارہ منکرین حدیث کی تردید آ گئی جو کہتے ہیں نا نبی کی حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی ہوتی ہے، پوسٹ مین جو دے کے بس پیغام دے کے چلا جاتا ہے، اس کی تردید. نبی صرف اللہ کی کتاب پکڑا کے نہیں چلا جاتا، اس کی پوری زندگی وضاحت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی عملی شکل بیان کرتا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. فا، پھر، یضل اللہ، گمراہ کر دیتا ہے اللہ، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور ہدایت اور گمراہی کے اسباب اللہ نے مقرر کر دیے. اللہ تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے نا کہ لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں، اس لیے تو اس نے کتابیں بھیجی، اس لیے تو اس نے پیغمبر بھیجے. تو اس کا مطلب کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہدایت اور گمراہی کے ضابطے، قانون مقرر کر رکھے، اس کے مطابق وہ ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ، اور وہی، العزیز، سب پر غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے، سب پر غالب ہے. وہ چاہے تو عمر فاروق کو ہدایت دے دے، وہ چاہے تو آذر کو ہدایت نہ دے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، وہ سب پر غالب ہے. لیکن صرف غلبہ ہی نہیں، اس کے ہر فیصلے میں کمال حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے اس قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے عزیز و قارب کو اور پورے معاشرے کو جہالتوں سے، تاریکیوں سے، مایوسیوں سے نکال کر روشنیوں، اجالوں، امیدوں کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.